الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ایک اہم مسئلے کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت بھی نکاح خواہ ہو سکتی ہے؟ اگر عورت نکاح پڑھاتی ہے تو اس کا کیا ہوا نکاح درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حکم شرع کیا ہے؟ تو شریعت مطہرہ کی روح سے جو نکاح خواہ ہے ابتداءً اس کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ اگر نکاح خواہ بیچ میں نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لڑکے لڑکا گواہوں کی موجودگی کے اندر ایجاب و قبول کرتے ہیں تو نکاح اپنی جگہ درست ہو جائے گا۔ باقی نکاح خواہ اگر عالم دین ہے، مسائل نکاح کو سمجھتا ہے، تو پھر اس کا ہونا ایک بہتر عمل ہے، پھر یہ ایک افضل عمل ہوتا ہے تاکہ وہ سنت کے مطابق ایجاب و قبول کروائے۔ باقی نکاح خواہ جس طرح مرد ہوتا ہے اسی طرح عورت بھی ہو سکتی ہے۔ نکاح خواہ جو ہوتا ہے جو بیچ میں صرف ایک واسطے کی حیثیت سے ہوتا ہے، ایک وکیل کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مرد ہو۔ نکاح خواہ مرد ہو یا عورت یہ قطعاً شرط نہیں ہے۔ نکاح کا ہونا ہی جب ابتداءً شرط نہیں ہے تو وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو جس طرح مرد نکاح پڑھا سکتا ہے اسی طرح عورت بھی نکاح پڑھا سکتی ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ بیچ میں آتا ہے شرعی اعتبار سے کہ اگر نکاح خواہ عورت ہے اور وہ جوان ہے، جوانی کی عمر کو ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ لڑکے کے پاس جا کر نکاح پڑھائے گی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پاس غیر محرم بھی موجود ہوں۔ تو جو غیر محرموں کے سامنے عورت کا جانا ہے، جو پردے کے معاملات ہیں، عورت کا پردہ بھی ضروری ہے اور اس کی آواز کا پردہ بھی شرعی اعتبار سے ضروری ہے۔ تو جب غیر محرم کے سامنے عورت جائے گی تو یہ جو بے پردگی کا معاملہ ہے یہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ وہ نقاب کر کے نکاح پڑھا دے، اگر نقاب کر کے پڑھائے گی تو اس کی آواز کا تو پھر بھی پردہ ہے، تو آواز تو پھر بھی ظاہر ہو جائے گی، بے پردہ ہو جائے گی، تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض کوئی غیر محرم عورت نکاح پڑھاتی بھی ہے، اگرچہ اس کا غیر محرم کے سامنے جانا اور بلند آواز سے کلام کرنا یہ منع ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو پھر بھی نکاح درست ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک الگ جو ہے وہ غلط عمل ہے، اس کا نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح اپنی جگہ پھر بھی درست ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک صورت یہ ہے کہ عورت اس قدر بوڑھی ہے، 80-90 سال اس کی عمر ہے کہ جس کی طرف بالکل جو نا وہ توجہ کا پٹ جانا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس طرح کی عورت سے پردہ لازم نہیں رہتا۔ تو اس طرح کی عورت اگر نکاح پڑھاتی ہے تو پھر نکاح اپنی جگہ شرعی اعتبار سے درست ہوگا اور وہ عورت بھی ایسی صورت کے اندر گناہ گار نہیں ہوگی۔ اور اس میں تیسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت اگرچہ جوان ہے، اس کے اپنے بیٹے کا نکاح ہے یا اپنی بیٹی کا نکاح ہے، جو گواہان ہیں وہ بھی اس کے محارم میں سے ہیں، یعنی بیچ میں کوئی پردے کا حکم نہیں آتا کسی بھی جہت سے، تو پھر ایسی صورت کے اندر عورت اگر مسائل نکاح سمجھتی ہے، جانتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ اگر نکاح پڑھائے تو اس کا پڑھایا ہوا نکاح بلا کراہت درست ہے، کسی بھی عمل کے اعتبار سے اس میں کوئی کراہت لازم نہیں آتی۔ تو بہرحال عموماً ہمارے ہاں چونکہ مردوں کا ایک سلسلہ ہے تو کوشش کی جائے کہ اسی کے اوپر عمل رہا جائے، اسی کے اوپر عمل کیا جائے اور اسی طریقے کو جاری رکھا جائے۔ جو عورتوں کے نکاح پڑھانے کا معاملہ ہے اس چیز کو جو ہے نا وہ عرف میں اور عوام میں نہ اتارا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اور طرح طرح کی باتیں ہوگی تو سلسلہ ہوگا۔ تو بہرحال جو شرعی مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اصول شرع کی روح سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔